بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے پتہ چلا رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے جناب 26 نومبر کے حوالے سے، اور اس کا جھوٹ کا صرف اس کا نہیں، عطا تارڑ ہو، محسن نقوی ہو، آئی جی اسلام آباد ہو، یا جس انداز سے اس سے پہلے پریس کانفرنسز کی گئی ہیں، ان ساری کی ساروں کا ایک ہی جواب ہے: آخر گولی کیوں چلائی اور کس کے حکم سے گولی چلی؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی بندہ نہیں مرا، بلکہ کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے، جناب کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو بھائی یہ خود بخود کیسے مر گئے؟ یہ شہداء کی اتنی بڑی تعداد جو ہے، 14 شہداء، جو کہ جن پیاروں کے مرے ہیں اور جس انداز سے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور جو لاشیں ہیں اور جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دفنایا ہے، وہ کہاں گئے ہیں؟ یعنی اس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میں وزن ہے، فرض کریں ہم یہ کہہ لیں، تو آپ بنائیں نا جوڈیشل کمیشن، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں آپ نے ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے آپ نے گولیاں ماری، ساری دنیا کے سامنے آپ نے لوگوں کو سرے عام سنائپرز کے ذریعے چن چن کے قتل کیا، زخمی کیا؟ اور اگر آپ کی بات میں وزن ہے تو آپ بتائیں نا، پھر تو آپ سب سے پہلے بھاگم بھاگ جاؤ اور جوڈیشل کمیشن بنواؤ تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ پھر آپ مجھے بتا دیں، ہاسپٹلس کے اوپر کیوں پابندی لگوائی ہوئی ہے؟ ہاسپٹلس پہ اس لیے آپ نے پابندی لگائی ہے چونکہ جتنے زخمی اور جتنے شہداء وہاں لائے گئے ہیں، اگر وہ سچ سامنے آئے گا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ اب تو قاتل ہو بھائی، آپ نہ صرف یہ کہ آپ نے ڈاکہ زنی کے ذریعے اپنی حکومت بنائی ہے، آپ نے لوگوں کے حقوق کو چوری کیا، مینڈیٹ چوری کیا، لوگوں کے حقوق کے اوپر، لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، بلکہ آپ نے تو قتل کیا ہے۔ یہ قتل عام کیا ہے؟ یہ وہ حرکت کی ہے کہ عام نہتے معصوم سیاسی ورکرز یہاں آئے ہیں صرف اس لیے کہ آ کر کے وہ اپنے سیاسی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے صرف سلوگنز لگا رہے تھے کہ جناب عمران خان کو رہا کرو، یہاں جمہوریت کو بحال کرو، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ آپ نے ان کو سیدھی گولیاں ماری۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، متی اللہ جان کو اور ثاقب بشیر کو آپ نے کس لیے اغوا کیا؟ پہلے اغوا کیا اور اس کے بعد متی اللہ جان کے اوپر آئس ڈال دیا آپ نے، اور ہر کسی نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا پرچہ ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ کے لوگوں نے کہا ہے، آپ کے منسٹرز نے کہا ہے جھوٹا پرچہ ہے، اس لیے کہ وہ ان شہداء کے اوپر اور ان جو زخمی ہیں ان کے اوپر وہ تحقیقات کر رہا تھا، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ کے طور پر وہ کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا، جس میں الجزیرہ ہے، بی بی سی ہے اور باقی جرنلسٹ ہیں، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا نے، حامد میر نے اپنے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ کس طرح لائیو جس انداز سے فائرنگ ہوئی، اور اس انداز سے ہوئی کہ جیسے وہ شاید غزہ میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا لبنان میں کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح فائرنگ ہو رہی ہے۔ پھر آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو پتہ ہے میں ابھی یہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مینلی یہ ہے کہ ان نون لوگوں نے یہ کہا ہے، نامعلوم، جن کا آپ معلوم بھی ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لاشوں کی بات کرتا ہے، یہ 26 نومبر کے واقعے کی بات کرتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور ہمارے سارے دوست بتا دیتے ہیں، سارے میڈیا والے، کیمرہ والوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قتل عام کو، قتل کبھی نہیں چھپتا، اس قتل عام کی آپ نے تحقیقات کرانی ہوں گی، اور اگر آپ نے تحقیقات نہیں کرائیں گے تو عدالتوں میں ہم جائیں گے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اور آج رانا ثناء اللہ جو بیچ میں کچھ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرنے لگے تھے، آج جس طرح بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، اس سے یہ 100% ثابت ہوا کہ عمران خان درست کہتا تھا۔ عمران خان درست کہتا ہے، وہ درست طور پر کہتا ہے کہ یہ کٹ پتلی اور اردلی سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے، اور مذاکرات بھی ان سے ہونے چاہیے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ اب یہ پچھلے ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہمارے منتیں کرتے رہے، بلکہ کئی مہینوں سے کہ جناب ہم سے مذاکرات نہیں کرتے۔ اب جب ہم نے کہا مذاکرات کرتے ہیں، تو آج آپ کو پتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کرائی گئی ہے اس سے۔ کیوں کرائی گئی ہے؟ چونکہ 26 نومبر کے اس
مذاکرات کے ون آف دی مین ایجنڈا میں شامل ہے کہ 26 نومبر کے معاملے کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس کے اوپر سے یہ پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہاں تو ہوئی ہی کچھ نہیں. وہ تو جناب اچھا مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے آپ نے گاڑیاں توڑی ہیں، اور وہ گاڑیاں کیسے ٹوٹ گئی؟ گاڑیاں کیا گاڑیاں بھی دہشت گرد ہوتی ہیں؟ بھائی خدا کے لیے، آپ نے ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، کیسے نہیں جھونک سکتے؟ اس لیے آپ کو حق سچ کو ماننا پڑے گا. رات کو آپ رات کہنی پڑے گی، دن کو آپ رات نہیں کہہ سکتے. لہٰذا جب سب کے سامنے آپ نے دن کو گولیاں چلائیں اور پھر رات کی تاریکی میں جو کچھ آپ نے کیا، اچھا مجھے بتا دیں، آپ نے لائٹیں کیوں بند کی تھیں؟ یعنی اگر آپ نے آپریشن کرنا تھا یا گولیاں نہیں چلانی تھیں، آپ نے لائٹیں کیوں بند کر دیں جس وقت آپ نے گولیاں چلائی؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ کیوں چرائی ہوئی ہیں؟ وہ تو پورے بلیو ایریا میں جہاں جہاں آپ نے فائرنگ کی ہے، وہاں ہر ایک کے گھر کے سامنے، ہر ایک کے دفتر کے سامنے، ہر ایک کے پلازے کے اوپر، گورنمنٹ کی بلڈنگز کے اوپر بھی وہاں سی سی ٹی وی فوٹیجز لگے ہوئے ہیں. وہ لے آئے نا، وہ کیوں نہیں لے آ کے آ رہے؟ دراصل وجہ یہ ہے، اچھا پوسٹ مارٹم رپورٹس کیوں نہیں دے رہے؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. دیکھیں، انہوں نے یزیدیت کی ہے، انہوں نے وہ فرعونیت دکھائی ہے، وہ تکبر دکھایا ہے، وہ قتل کیا ہے جو قتل انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی کیا تھا، اور جو قتل آپ کو جلیاں والا باغ میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا. یہ وہ سیاسی کارکنان کا قتل عام ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ خون چھپ نہیں پائے گا. اور آج دوسری طرف ان کا یہ عالم ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے اندر، اب تو کنفرم رپورٹ آ گئی نا، دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کرنے کا جو لاس اٹھایا ہے پاکستان نے اٹھایا ہے، $1.62 بلین کا لاس اٹھایا ہے. کبھی الیکشن کے موقع پہ نیٹ آپ نے بند کر دیا، اس لیے کہ آپ نے چوری کرنی تھی، آپ نے ڈاکہ ڈالنا تھا، آپ نے 2 نمبری کرنی تھی. کبھی آپ نے احتجاج میں بند کر دیا، اور کبھی فائر وال کے نام پہ بند کیا، اور کبھی سلو ڈاؤن کر کے بند کیا، کبھی ٹویٹر کو بند کیا. تو کیا مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ سارا 1 سال 2024 کی یہ حرکتیں کر کے جو نقصان اٹھایا ہے، پاکستان کو نقصان دیا ہے، کیا اس کے ذریعے عمران خان کے بیانیے کو، کیا پی ٹی آئی کے نظریے کو آپ ڈاؤن کر پائے ہیں؟ وہ تو آج پاپولرٹی کے عروج پہ چلا گیا ہے. آپ ان تمام تر حرکتوں کے باوجود جو نقصان آپ نے پاکستان کا کیا ہے، سب کچھ کر کے بھی آپ تو کچھ حاصل نہیں کر پائے. ہاں، پاکستان کا نقصان آپ نے ضرور کر دیا. اور حالت آج آپ کی یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں، یہ بھی لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ 1,30,00,000 افراد مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، جبکہ پچھلی دفعہ کو 40% تک آپ نے پہنچا دی تھی. یعنی 2 ڈھائی سالوں میں، 3 پونے 3 سالوں میں اس ملک کو آپ نے 25 کروڑ عوام کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار اس ملک کو جمہوریت، آئین اور قانون کے مطابق چلنے دو، تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خوبصورت ترین ملک، اس کو ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اس کو جنت کی طرح رہنے دو. اور حالت آپ نے یہ کر دی ہے کہ آج 40% بچے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. آج آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک جو بڑا قد آپ کا ہوتا تھا، آپ ایک ایٹمی پاور ہیں، اور آپ کا ایک پاکستان کا ایک نام ہے، ایک امیج ہے، آپ نے اس کو اتنا بدتر کر دیا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز میں بھی آپ ٹاپ نمبر ہیں، دہشت گردی میں بھی آپ ٹاپ نمبر پہ ہیں، انٹرنیٹ جان بوجھ کے سلو کر کے بھی آپ ٹاپ نمبر پہ چلے گئے ہیں نقصان اٹھانے والوں میں. یعنی $1 بلین کی خاطر آپ بھکاری بن کے پھرتے ہو، جو شہباز شریف کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور آپ نے $1.62 بلین کا لاس صرف اس لیے کر دیا تاکہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ پبلک تک نہ پہنچ سکے. اور پھر آپ نے 1 سال کے اندر $1 بلین صرف گندم سکینڈل میں اٹھا کر کھا گئے. یعنی آپ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ جو ہمارے محب وطن ہیں، وہ سابق جرنیل ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے، تمہارا جس زمانے میں طوطی بولتا تھا، اور آپ نے بھی سیاست میں مداخلت کر کے کبھی لندن میں جزیرے بنا رہے ہو، سنتے ہیں ہم، کبھی کوئی بیلجیم میں محل بنا رہا ہے یا جزیرے بنا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں جزیرے بنا رہا ہے. بھائی اپنی
मुल्क से बाहर जा कर के जो तुम प्रॉपर्टीज़ लेते हो, खरीदते हो, वहाँ रहते हो, कभी पापा जॉन्स खरीद रहे हो, तो भाई अपने इस मुल्क को अगर आप जन्नत बना लो, तो ये 25 करोड़ आवाम भी जन्नत में रहेगी। तुम खुद भी खुशहाल रहोगे, ना तुम्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना तुम्हें मुल्क भागने की ज़रूरत पड़ेगी। वो काज़ी फ़ाइज़ जिसने यहाँ पिछला 1 साल पूरा बदतरीन किस्म का निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमलावर हुआ और जाते-जाते सुप्रीम कोर्ट का भी बेड़ा गर्क करके गया और आर्टिकल 63 ए की भी वो तशरीह करके इनके लिए राह हमवार कर गया ताकि कि वो जिसको 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं, वो 26वीं आर्मी तरमीम करा करके उसके ज़रिए ताकि वो निज़ाम इंसाफ पे हमला आवर हों जिसके ज़रिए आज आईनी अदालतें बैठी हुई हैं और वो काम कर रही हैं जो जूनियर मोस्ट है जिसके ज़रिए ये काम करा रहे हैं ताकि इस मुल्क को निज़ाम इंसाफ दुरुस्त सिमत में ले जाने की बजाय आज वो एक तरह से निज़ाम इंसाफ सिर्फ भीख मांग रहा है खड़ा हुआ। वो देख रहा है कि इस पाकिस्तानियों को कैसे इंसाफ दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आज मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए राना सनाउल्लाह को जिस तरह इस्तेमाल किया, ख़्वाह हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने किया या उन कठपुतलियों ने किया या उन अर्दलियों ने किया या उन प्यादियों ने किया, हमें नहीं पता। मगर हमें इस बात का पता है कि आज भी इमरान खान अपने प्रिंसिपल और नज़रिए के ऊपर खड़ा है, पार्टी उनकी नज़रिए के साथ खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला ये सारे अर्दली और कठपुतली अपने अंजाम को पहुँचेंगे और पाकिस्तानियों की इंशाअल्लाह फ़तह होगी और इनको शिकस्त होगी।